حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح بھلائی کی طرف آؤ. نعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائیوں، بہنوں، محترم مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی یہاں کھڑی رکھ دے ورنہ میں 1 گھنٹے تک تقریر جاری رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ایک چیز ہے جسے سنت کہتے ہیں. اللہ اس سنت کے بارے میں قرآن میں بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے لن تجد لسنة الله تبديلا وتحويلا، کہ تم کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں، یہ ویسے ہی رہیں گی. اس کی سنتوں کی مثال مخلوق میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پانی 100 سیلسیس پر ابلتا ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے اور ہمیشہ ایسے ہی کرے گا، اور یہ اللہ کی سنت ہے. اگر کل کو یہ ابلنے لگے 65 پر اور پھر اگلے دن 25 پر اور اس سے اگلے دن 14 پر اور پھر 93 پر، تو زندگی کافی مشکل بن جائے گی. یہ اللہ کی سنت ہے، اس کی مخلوق میں آگ جلاتی ہے. کچھ استثناء کے علاوہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے، لیکن وہ استثناء معیار نہیں ہے. تو اگر آپ اپنی انگلی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کریں اور وہ جل جائے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے. اسی طرح تبدیلی کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زحوقا. جب حق آتا ہے باطل غائب ہو جاتا ہے، جھوٹ اور بے ایمانی غائب ہو جاتی ہے، یہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ برائی کی یہ فطرت ہے کہ وہ حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. حق کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. باطل کیا ہے؟ یہ کفر ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس حق ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو اس زوال میں کیوں دیکھتے ہیں، اور باطل کس طرح اس حکمرانی کی حالت میں آ گیا؟ مفتی شفیع رحمت اللہ، مفتی تقی کے والد، وہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ حق کے لوگ یعنی مسلمان وہ غالب نہیں ہیں اور آگے نہیں ہیں، تو جان لیجئے کہ حق کے لوگوں میں باطل کے لوگوں کی خصوصیات آ گئی ہیں. اور اگر آپ کبھی دیکھیں کہ کافر غالب ہیں تو جان لیجئے کہ کافروں میں وہ خصوصیات ہیں جو ایمان والوں میں ہونی چاہیے تھیں. اور آج کل کا معاشرہ اس سے مختلف نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں مغرب میں ہیں اور پاکستان، بنگلہ دیش، صومالیہ اور عرب کے کسی ملک میں نہیں ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ شاید بہت سی خصوصیات جو کہ مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھیں وہ ہمیں یہاں ملتی ہیں. اور اسی طرح فرد واحد کے متعلق یہ سنت وجود رکھتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو جو شاید غیر مسلم ہو سکتے ہیں، جو بغیر ایمان کے فوت ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ مسلمانوں میں ہونی چاہیے. اور یہ کچھ نیا نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سی مثالیں ہیں. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی جو غیر مسلم تھے، جو کفر کی حالت میں فوت ہو گئے تھے، لیکن ان کے پاس اچھی خصوصیات تھیں. ابو البختری وہ شخص تھا جب مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا،
2.5 سال کے لیے، اور کبھی کبھی انہیں پتے کھانے پڑتے، ابلے ہوئے پتے کھانے پڑتے تھے. اور ابو البختری نے بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی، اور جنگ بدر ہوئی، اور ابو البختری ایک کافر تھا، وہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا سامنا ابو البختری سے ہو جنگ کے میدان میں تو کوشش کرنا کہ اسے نہ لڑو، اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرنا. یہ کہاں کی بات ہے میدان جنگ کی؟ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا. موتم ابن عدی جب پیغمبر واپس آئے طائف سے، میں نے طائف کے متعلق کل بات کی تھی، اور انہیں پتھر مارے گئے اور وہ مکہ آئے. پیغمبر کے پاس کوئی حفاظت نہ تھی، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہ تھا. وہ اتنے ہی غیر محفوظ تھے جتنے بلال یا دوسرے غلام تھے. ان کا قبیلہ ان کی حفاظت سے دستبردار ہو گیا تھا، اور انہوں نے پیغام بھیجا قریش کے سرداروں کو کہ مجھے تحفظ دو. کسی نے انہیں تحفظ نہ دیا سوائے موتم ابن عدی کے. وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کعبہ میں آیا اور کہا میں محمد کو تحفظ دیتا ہوں، کوئی محمد کی طرف انگلی بھی نہ اٹھائے. اور پھر بدر کی جنگ ہوئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 مشرکین کو گرفتار کیا، اور اس وقت موتم ابن عدی کی وفات ہو چکی تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج موتم ابن عدی زندہ ہوتے تو میں ان تمام قیدیوں کو آزاد کر دیتا. اگر وہ کہتا تو میں ان سب کو آزاد کر دیتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے متعلق فرمایا جو کہ مسلمان نہیں تھا، وہ اس وقت ایک عیسائی تھا. آپ نے اس کے بارے میں فرمایا وہ ایک عادل حکمران ہے، وہ ایک عادل حکمران ہے. عمر ابن خطاب کو دیکھیے، ایک فارسی حکمران تھا، اور اس فارسی حکمران کا نام نوشیروان عادل، اسے نوشیروان عادل کے نام سے جانا جاتا تھا. اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ ایک آتش پرست تھا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی تمام سوانح حیات پڑھی تھی. انہوں نے دیکھنا چاہا کہ اس شخص نے کیا کیا تھا. وہ سب سے طاقتور شخص تھا کرۂ ارض پر. نوشیروان عادل عالمی طاقت کا سربراہ تھا، اور اسے عادل کے نام سے پہچانا جاتا تھا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کو تبدیل کیا، اور عمر ابن خطاب کرۂ ارض کے طاقتور ترین شخص بن گئے. اور وہ آتش پرست ایک وفد کی صورت میں آئے مدینہ میں، اور وہ عمر ابن خطاب کے گھر گئے، اور وہ ایک جھونپڑی تھی. کرۂ ارض کا طاقتور ترین شخص، اور وہ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا. اور انہوں نے کہا کیا یہ عمر ابن خطاب کا گھر ہے؟ کہا ہاں یہ عمر ابن خطاب کا گھر ہے. اور پھر وہ مسجد میں گئے لیکن عمر کو تلاش نہ کر سکے، اور انہوں نے کسی لڑکے سے پوچھا کیا تم نے امیر المومنین کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ اس جگہ درخت کے نیچے لیٹے ہیں. تو وہ اس درخت کے پاس گئے، اور انہوں نے عمر کو دیکھا جو کہ اس وقت کرۂ ارض کے طاقتور ترین شخص تھے. وہ درخت کے نیچے لیٹے تھے، ریت ان کا تکیہ تھی اور آسمان ان کا کمبل تھا. وہ آتش پرستوں کا وفد حیران رہ گیا. انہوں نے کہا یہ حیران کن ہے. انہوں نے کہا حکمت فعدلت فامنت فنمت. انہوں نے کہا تم نے حکومت کی اور تم عادل تھے، تم عادل تھے، اور اس لیے تم امن لے کر آئے اور تم جہاں چاہو آرام کر سکتے ہو. دیکھیے انہوں نے نوشیروان کی زندگی کا مطالعہ کیا، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، لیکن انہوں نے اس سے سیکھا. اس میں کچھ سبق تھے جو انہوں نے سیکھے. اور آج کل یہ کچھ مختلف نہیں. نیلسن منڈیلا اس شخص نے حوصلہ کیا. ہمارے وقتوں کا بہترین سربراہ، ہمارے وقت کا بہترین سیاستدان، اس کرۂ ارض کا مشہور ترین آدمی جس نے اپنی عوام کے لیے قربانی دی. اور میں اس کی زندگی سے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں کچھ مماثلت بیان کرنا چاہتا ہوں پیغمبر کی سیرت کے ساتھ. یہ ہماری وراثت ہے. کیسے ہم نے اپنی وراثت کو چھوڑ دیا ہے اور دوسرے لوگ اختیار کر رہے ہیں پیغمبر کی وراثت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک خصوصیت جو نیلسن میں تھی وہ ہماری ہمدردی تھی. آپ جانتے ہیں ہمدردی کیا ہے؟ ہمدردی ایک قابلیت ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے مسئلے میں ڈال لیں اور اس شخص سے تعلق قائم کر لیں. یہ ایک قابلیت ہے احساس کرنے کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، ان کے پاس یہ قابلیت تھی. حتیٰ کہ اسلام سے پہلے بھی جب پہلی آیت نازل ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ اس وقت غار میں تھے، اور وہ گھر آئے اور انہوں نے اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے ڈھانپ دو. اور انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اور آپ نے تمام نزول کے احوال کے متعلق بتایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پیغمبر کی زندگی کے متعلق بات کرنے کی کوئی تیاری نہیں کی تھی. یہ حیران کن تھا. انہوں نے کہا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتحمل القله وتكسب المعدوم.
انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ کے پاس خصوصیات ہیں اور یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہوں کو کھول دیا، آپ نے دوسروں کا بوجھ اٹھایا، آپ نے ان کا احساس کیا جن کا احساس کرنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ جب عدی بن حاتم مسلمان ہوئے، وہ مدینہ آئے، عدی بن حاتم عیسائی تھے اور وہ ایک شہزادے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، اور وہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، اور ایک افریقی غلام عورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ایک غلام عورت، اور اس نے اللہ کے رسول کو روکا اور کہا رسول اللہ میرے مالک سے بات کیجئے، وہ مجھ پر کام کا زیادہ بوجھ ڈالتا ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور عدی کہتے ہیں جب میں نے اس عورت کو دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہوئے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب میں نے انہیں اس طرح گلی میں رکتے ہوئے دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہے، نہ کوئی شہزادہ ہے، کیونکہ آپ بادشاہوں اور شہزادوں کو کوئی اس طرح گلیوں میں روک نہیں سکتے، لیکن وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے مدینہ کی کسی بھی گلی میں لے جاؤ اور مجھ سے مدد مانگو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ کمزور ترین شخص جو آپ اس وقت کے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں وہ تھے جو لوگ غلام تھے، جو افریقی تھے، اور ان میں بھی جو عورتیں تھیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مجھے مدینہ کی کسی بھی گلی میں لے جاؤ اور مجھ سے مدد مانگو تو میں مدد کروں گا۔ یہ وہ ہمدردی اور احساس تھا جو پیغمبر کے پاس تھا، یہ صرف مسلمانوں یا قریش تک محدود نہ تھا، یہ وسیع تھا۔ اور آپ یہ خاصیت دیکھتے ہیں نیلسن منڈیلا کے اندر، 27 سال قید میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنی جد و جہد کے لیے کوشش کرتے ہوئے، محض 1 یا 2 دن نہیں، 27 سال وہ اپنے لوگوں کے لیے لڑے، انہوں نے اپنے لوگوں کو آزاد کروایا ان لوگوں سے جو کہ نسل پرست تھے۔ 27 سال ان کے لیے جس کا اسے یقین تھا۔ اور دیکھیں حیران کن بات نیلسن منڈیلا کے متعلق کہ یہ ہمدردی اور احساس محدود نہیں تھا افریقیوں یا سیاہ فاموں تک، یہ کلی طور پر تھا، وہ انسانیت کے متعلق احساس کرتے تھے۔ اور میں آپ کو ان کے بیانات کے بارے میں بتاتا ہوں، خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے، کیونکہ اجتماع میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جب آپ یہ اقتباس سن لیں گے تو آخر میں آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ بنیاد پرست ہیں۔ انہوں نے کہا یو اے کے متعلق، امریکہ کے متعلق، برطانیہ کے متعلق، اور کہا کہ وہ اقوام متحدہ کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بش کے متعلق، ایک آدمی جس کی کوئی سوچ نہیں، اور ایک آدمی جسے کوئی شعور نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جو دنیا کو ایک بڑی تباہی میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی مائیکل نہیں بول رہا، یہ کوئی ٹونی نہیں کہہ رہا۔ اور سنیے پورے احترام کے ساتھ، میں جانتا ہوں کہ یہاں امریکہ سے بہت سے لوگ متوقع ہیں، اگر آپ کو ان بیانات سے کوئی مسئلہ ہو تو منڈیلا سے بات کیجئے۔ اس نے امریکہ کے متعلق کہا، اس نے کہا کہ عراق کی جنگ صرف تیل پر قبضہ کے لیے ہے۔ اس نے کہا کہ اگر روئے زمین پر کوئی ایسا ملک ہے جس نے ناقابل بیان ظلم کیا ہے تو وہ امریکہ ہے، محض امریکہ۔ اس نے کہا کہ جنوبی افریقہ تب تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ فلسطینی آزاد نہ ہوں گے، ہمیں مکمل آزادی نہیں مل سکتی جب تک فلسطینیوں کو آزادی نہ ملے۔ 1990 میں جب وہ آسٹریلیا گیا، اس نے قرار دیا اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست۔ کیا تعلق تھا نیلسن منڈیلا کا عراق سے یا افغانستان سے یا فلسطین سے؟ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ ایک مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اس کے پاس ہمدردی اور احساس تھا انسانیت کے لیے، اور یہ حیرت انگیز خصوصیات تھیں، اسے انسانیت کی فکر تھی، اور اس طرح ایمان والوں کو ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے لیے نیلسن منڈیلا کو مصنوعی نام سے پیش کروں گا۔ اس کا نام شیخ عبداللہ منڈیلا ہے، اور وہ یہ تمام بیانات دیتا ہو جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ 100 قسم کی نگرانیوں میں آ جائے گا۔ لیکن کیا کسی میں ہمت ہے کہ منڈیلا کو ایک دہشت گرد کہہ سکے؟ بالکل نہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اور اسی لیے مسلمانوں کے لیے
ہماری جنگ یہ صرف مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے. ہمارے پاس وہ ہمدردی ہونی چاہیے جو ہم اللہ کے رسول کی زندگی میں دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے مقاصد کے لیے لڑیں تو پھر آپ کو دوسروں کے مقاصد کے لیے لڑنا چاہیے. خود غرض مت بنیے. ہم فلسطین کے متعلق بات کرتے ہیں. میں آپ کو فلسطین کی ایک مثال دیتا ہوں. 2008 کے حملوں کے بعد، اور میں اپنا راگ الاپنا نہیں چاہتا، صرف اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، غزہ کے حملے کے بعد ہم ان قافلوں میں پہلا قافلہ تھے جو غزہ میں پہنچے. تو جب ہم واپس آئے تو میں نے احوال بتانا چاہا، اور میں ایک مستقل بل بورڈ چاہتا تھا فلسطین کے متعلق. تو میں نے ایک دکان ڈھونڈی، ایک مصروف سڑک جو کہ ہمارے شہر کی ایک مصروف ترین جگہ تھی مسلمانوں کے لیے، اور میں نے ایک دکان کھولنا چاہی جو کہ ایک مستقل یاد دہانی ہوتی ہے مقامی لوگوں کے لیے فلسطین کے حوالے سے اور اس آمدنی کے لیے. تو میں نے انٹرنیٹ پر دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ یہاں کوئی ملتی جلتی دکان ہے، اور مجھے ایک دکان ملی ایڈن برگز میں، جہاں تمام امداد فلسطین کے مقصد کے لیے جمع کی جاتی تھی. تو میں نے ٹکٹ لیا اور ایڈن برگ گیا، اور میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ یہ ایڈریس لو اور مجھے وہاں لے چلو. وہ مجھے لے گیا اور ایک چرچ کے سامنے ٹیکسی روک دی. میں نے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ یہی صحیح جگہ ہے؟ یہ تو چرچ جیسا لگتا ہے. اس نے کہا آپ نے مجھے یہی ایڈریس کہا ہے. تو میں چرچ کے اندر گیا، اور اس چرچ کے اندر وہاں ایک دکان تھی جہاں پر ہر پینی فلسطینیوں کی امداد کے لیے دی جاتی تھی. ہماری مساجد کی اکثریت میں آپ فلسطین کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے. دوسری خصوصیت جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے اصول. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصولی شخص تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کے پاس گئے پیغام دینے کے لیے تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے محمد، کیا تمہیں دولت چاہیے؟ تو ہم تمہیں دولت دے دیں گے. ہم تمہیں وہ آدھی دولت دے دیں گے جو ہمارے قریش کے پاس ہے. ریاست کی آدھی دولت تمہاری ہے. کیا تمہیں عورتیں چاہیے؟ تو ہم تمہاری شادی خوبصورت ترین عورت سے کر دیں گے. کیا تمہیں حکومت میں نمائندگی چاہیے؟ تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دو تو بھی میں اس پیغام کو پھیلانے سے باز نہ آؤں گا. یہ پیغام ایک مقصد ہے. منڈیلا نے 27 سال قید میں گزارے، اور انہوں نے اسے کیا کہا؟ انہوں نے منڈیلا سے کہا اپنی جد و جہد سے دستبردار ہو جاؤ اور ہم تمہیں عہدہ دیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے. لیکن اس نے کیا جواب دیا؟ کیا اس نے قبول کیا؟ اس نے قبول نہیں کیا. اس نے کہا، اس نے یوسف علیہ السلام کی سنت کی تجدید کی. جب یوسف علیہ السلام قید میں تھے انہوں نے کہا اے میرے رب، السجن احب علی مما يدعوننی الیہ. انہوں نے کہا میں قید میں بہتر ہوں بجائے اس کے کہ وہ قبول کروں جس کی طرف یہ لوگ بلاتے ہیں. میں قید میں مبتلا رہوں، یہ بہتر ہے ان کی پیشکش قبول کرنے سے. اصولی، کتنے اصولی ہیں میں اور آپ. واقعتاً وہ کوئی مضمون لکھتے ہیں ہمارے اداروں کے متعلق یا ہمارے امام یا مسجد کے متعلق، اور ہم گھبرا جاتے ہیں، اور پھر ہم بات کرتے ہیں اسلاف کی قربانیوں کے متعلق. یعنی وہ ایک مضمون لکھتے ہیں ایک شیخ کے متعلق، اور ایک لمحے میں تمام مسلمان ادارے کہتے ہیں بھائی اس شیخ کو اکیلا چھوڑ دو، اس شیخ کو اکیلا چھوڑ دو، وہ بہت گرم ہے. کیا مطلب وہ بہت گرم ہے؟ کیا تم نے شیخ کو منی اسکرٹ میں دیکھ لیا؟ اور پھر ہم بات کرتے ہیں غیر مسلم کی جو کہ زیادہ اصولی ہے بہت سے مسلمانوں کی نسبت. جیسا کہ ڈاکٹر طارق رمضان پچھلے دنوں بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو بہادر ہونا چاہیے. پیغمبر نے بزدلی سے پناہ مانگی، بزدل ہونے سے. ہمیں ایسے لوگ ہونا چاہیے جو مضبوط ہوں، یعنی مضبوط ایمان والے ہوں. ہم آخرت کے لیے کام کریں. یہ دنیا ایک کھیتی ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے. جو دنیا میں بو گے وہی آخرت میں کاٹو گے. جانتے ہیں میں جنوبی افریقہ میں 3 سال رہا ہوں. الیکشن سے پہلے میری تعلیم مکمل ہو گئی تھی، تو طرز حکومت کی تبدیلی سے کچھ عرصہ پہلے تک میں جنوبی افریقہ میں رہا، اور وہاں بہت زیادہ بات ہو رہی تھی. اور الیکشن سے 3 ماہ پہلے میں واپس آ گیا. وہاں بہت چرچا تھا. بہت سے سیاہ فام کہہ رہے تھے
کہ جب ہم غالب ہو جائیں گے، جب ہم طاقت میں آ جائیں گے، تو میں وہ سفید گھر اس انگریز کا وہ میں لے لوں گا، وہ گھر جو بھارتی مسلم یا ہندو کا ہے میں وہ لے لوں گا اور وہ میرا گھر ہوگا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہو رہی تھی، اور اسی لیے نیلسن منڈیلا نے یہ کہا، یہ بڑا حیرت انگیز بیان ہے، اس نے کہا کہ میں سفید فام لوگوں کے لیے اور سیاہ فام لوگوں کے لیے بھی لڑا۔ اس نے دونوں غلبوں سے جنگ کی، اور پھر اس نے ایک معاشرہ تخلیق کیا اپنی صلاحیت کے مطابق بہترین، جس کو اس نے ہم آہنگ بنانے کی کوشش کی، ایک ہم آہنگ معاشرہ۔ 27 سال قید میں ایک طویل عرصہ ہے انتقام کے زہر کو آپ کی رگوں میں گردش کرنے کے لیے، سینکڑوں سال اپنے لوگوں پر ظلم ہوتے دیکھنا، جنوبی افریقہ میں مسلمانوں کا ہونا، وہ وہاں 300 سال سے ہیں، انہیں غلام کے طور پر لایا گیا تھا، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سیاہ فام لوگ کس حال سے گزرے، تکلیفیں، ظلم، قتل، اور آپ قید سے باہر آئیں اور کوئی انتقام نہ ہو، کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ یہ کس قسم کی سنت ہے؟ یہ ایمان والوں کی سنت ہے۔ میں آپ کو تاریخ کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ صلاح الدین رحمت اللہ، جب انہوں نے قدس حاصل کیا، جب صلیبی جنگ میں قدس پر قبضہ ہوا، تو روایت بتاتی ہے کہ انہوں نے شیر خوار بچوں کو ان کی ماؤں کی گود سے چھینا اور ان کے سر دیواروں سے مارے۔ انہوں نے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا، اور عیسائیوں کی سرگشت بتاتی ہے کہ انہوں نے انہیں ذبح کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کا خون ان کے گھٹنوں تک آ گیا۔ یہ تمام تاریخ میں بیان شدہ ہے۔ یہ سب کچھ صلاح الدین جانتا تھا، اور آج جب وہ وہاں داخل ہوا ایک فاتح کی حیثیت سے، اور کوئی انتقام نہ تھا، اور سٹینلی لین پول کہتا ہے کہ مسلمانوں کے قائد نے رحم کا مطلب سمجھایا عیسائیوں کو، اور پھر وہ چرچ میں آئے جہاں پر فرضی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا، اور صلاح الدین سے کہا، اے صلاح الدین، اس چرچ کو توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم یقین نہیں رکھتے کہ وہ یہاں دفن ہے، اسے توڑ کر گرا دیتے ہیں اور تمام مصائب ختم ہو جائیں گے۔ طویل ترین مصائب تاریخ میں وہ صلیبی جنگ کے ہیں۔ 200 سال یہ چلتے رہے، صرف عیسائی 6 ملین عیسائی اس جنگ میں مارے گئے، صلیبی جنگوں میں، اور اس سے کہیں زیادہ مسلمان۔ انہوں نے کہا اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، اسے گرا دیں اور کھیل ختم۔ صلاح الدین نے کہا ایک شخص جو مجھ سے بہتر تھا، اس نے قدس پر قبضہ کیا اور اسے نہیں گرایا، تو میں بھی اسے نہیں گراؤں گا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، اور ابن اسیر رحمت اللہ کہتے ہیں یہ صلاح الدین کی بھلائی کے لیے کافی ہے۔ صلاح الدین کی بھلائی کے لیے یہی کافی ہے کہ تاریخ اس کا نام عمر ابن خطاب کے ساتھ یاد رکھے گی۔ آپ کا نام کون یاد رکھے گا؟ اور میرا نام ہمیں کیسے یاد رکھا جائے گا؟ کوئی صلاح الدین نہیں آئے گا۔ 2 ہفتے پہلے میں شام میں تھا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن واللہ وہاں منفی درجہ حرارت تھا۔ وہاں پر بچے بغیر جوتوں کے چل رہے تھے۔ کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا، ایک کلپ، ایک 6 سالہ بچے کا، اور اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ اس کے آخری الفاظ تھے، سأخبر اللہ بكل شيء، میں اللہ کو وہ سب کچھ بتاؤں گا جو میں نے دیکھا۔ 10,000 لوگ میں نے ایک کیمپ میں دیکھے، کہیں گرم پانی نہیں تھا۔ 6 ملین لوگ بے گھر ہوئے، 2 ملین شام کے علاوہ، اور آپ اپنے مسائل کی شکایت کرتے ہیں۔ آپ شکایت کرتے ہیں کہ آپ مشکل میں ہیں۔ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ واللہ تو منڈیلا نے ایک سنت کو اجاگر کیا۔ اس نے کس سنت کو اجاگر کیا؟ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اجاگر کیا۔ جب پیغمبر فتح مکہ کے موقع پر واپس گئے اور 10 سال کی جلا وطنی کے بعد آج مسلمان واپس آ رہے تھے، اور مسلمان عالمی طاقت تھے، مکہ والے کوئی جھگڑا نہیں کر رہے تھے، کوئی جھگڑا مول لیے بغیر، اور جب وہ مکہ میں داخل ہوئے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں تمام وہ یادیں، تمام وہ تکلیفیں دوبارہ یاد آئیں۔ اللہ کی قسم کوئی ایسا دن نہ ہوتا تھا جب کوئی نئی تکلیف نہ دی جاتی،
کوئی نئی صبح آزمائش اور کوئی شام نئے رنج و علم کے بغیر نہ آتی تھی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور انہوں نے وہ جگہ دیکھی جہاں سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا؟ وہ یادیں تازہ ہو گئیں۔ انہوں نے وہ جگہ دیکھی جہاں حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا یہاں تک کہ ان کی جلد ان کے جسم سے اکھڑنے لگی۔ انہوں نے وہ جگہ دیکھی جہاں حضرت خباب کو گرم تارکول پر لٹا دیا گیا یہاں تک کہ ان کی جلد پگھلنے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ انہیں 2.5 سال کے لیے بوائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ تمام یادیں واپس آ گئیں۔ اور ایک صحابی سعد رضی اللہ عنہ انہوں نے جذبات میں آ کر کہنے لگے اليوم يوم الملحمة، آج خون خرابے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، انتقام کا وقت ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا اور کہا سعد انہیں ان الفاظ میں بدل دو، اليوم يوم المرحمة، آج رحم کا دن ہے، آج درگزر کا دن ہے۔ اور پھر سب کعبہ کے گرد اکٹھے ہوئے، مسلمان وہاں تھے اور مشرکین بھی وہاں پر موجود تھے، اور وہ ڈر کے مارے کانپ رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ اور انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، آپ کے والد کریم تھے، آپ کے دادا کریم تھے، آپ سب معزز ہیں۔ اور پیغمبر نے فرمایا اذهبوا أنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم، انہوں نے کہا جاؤ تم لوگ آزاد ہو، تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور تکلیفوں کے اس لمبے عرصے کے بعد انہوں نے کہا جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ منڈیلا کے متعلق کیا کہا جاتا ہے، اس نے سیاہ فاموں کو آزادی دلائی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں 1400 سال پہلے کا، مکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بیٹھے تھے اور تمام صحابہ وہاں موجود تھے۔ وہ جو بدر کی جنگ میں تھے اور احد میں، وہ جو بیت الرضوان والے لوگ، وہ سب وہاں پر موجود تھے، اور عشرہ مبشرہ کے لوگ بھی وہیں پر بیٹھے تھے، اور 2 سسر اللہ کے رسول کے ابو بکر اور عمر وہاں موجود تھے، 2 داماد اللہ کے رسول کے عثمان اور علی وہاں موجود تھے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد دیکھا اور انہوں نے کہا بلال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بلال کہاں ہے؟ بلال کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، کعبہ کی چھت پر، اور اذان دو۔ کعبہ کی چھت مقدس ترین چھت تھی، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مشرکین کے لیے بھی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دکھانا چاہتے تھے اس معاشرے کی ایک جھلک جو انہوں نے تخلیق کیا تھا کہ بلال نے انسان کی بندگی چھوڑ دی اور وہ انسان کے رب کی بندگی میں آ گئے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بلند فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے پیغمبر نے نسل پرستی کے مسئلے کو کیسے حل کیا، اور ہمیں اب بھی ہماری برادریوں میں یہ مسئلہ درپیش ہے۔ حقیقت میں ہمیں کسی باہری مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی برادریاں توڑنے میں خود بہت اچھے ہیں۔ جب ابو ذر رضی اللہ نے بلال سے کہا يا ابن سوداء، اے سیاہ عورت کے بیٹے، بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس گئے اور شکایت کی، اور اللہ کے رسول نے ابو ذر کو بلایا اور کہا اے ابو ذر کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اے رسول اللہ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا تم ایسے شخص ہو جس میں اب بھی جہالت کی خصلتیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ایک حیرت انگیز بات کہی، آپ نے فرمایا میں محمد، میں برابر ہوں ایک سیاہ عورت کا بیٹا جیسے کہ میں ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں، کیونکہ آپ نے ایک سیاہ فام عورت کا دودھ پیا تھا۔ آپ دیکھیں وہ معاشرہ جسے بنانے کے لیے پیغمبر آئے تھے 1400 سال پہلے۔ آپ نے بلال کو تکلیف میں دیکھا، بلال کیسے سرفراز ہوئے، بلال رضی اللہ عنہ کو اذیت دی جا رہی تھی اور پیغمبر وہاں سے گزرے، اور آپ نے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو بلال کو خریدے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے اور وہ امیہ کے پاس گئے اور کہا بلال مجھے فروخت کر دو، اور امیہ نے کہا میں فروخت کر دوں گا کیونکہ تم نے ہی اسے بگاڑا ہے۔ اور انہوں نے کہا کتنے پیسوں میں؟ اس نے کہا میں اسے سونے کے 10 سکوں کے عوض فروخت کروں گا، اور آپ گھر گئے اور سونے کے 10 سکر لے کر آئے اور اسے دے دیے، اور اس نے 10 سونے کے سکے لیے اور ہنسنے لگا، اور آپ نے کہا کہ تمہیں کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم اگر تم مجھ سے بحث کرتے اور تم مجھے بلال کے لیے ایک سونے کے سکے کی پیشکش کرتے تو میں سونے کا 1 سکہ بھی قبول کر لیتا۔
اور آپ نے کہا مجھے اللہ کی قسم اے امیہ اگر تم مجھ سے بحث کرتے اور تم مجھ سے 100 سونے کے سکے بھی مانگتے بلال کے عوض تو میں تمہیں 100 سونے کے سکے بھی دے دیتا۔ بھائی اور بہنوں، اب میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے بلال کو خریدا اور پھر اسے آزاد کر دیا، اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بلال سیدنا بلال، بلال میرا آقا ہے۔ انبیاء کے بعد مخلوق میں سے افضل ترین شخص، اور وہ بلال کو آقا کہہ رہا ہے، انہوں نے اسے خریدا تھا۔ عمر ابن خطاب نے کیا کہا جو کہ دوسری افضل ترین شخصیت ہے انبیاء کے بعد روئے زمین پر؟ انہوں نے کہا ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر ہمارے آقا ہیں اور انہوں نے ہمارے آقا کو آزاد کیا ہے۔ اور آج ہمارے پاس یہ خوبصورت مسجد ہے، ملین پاؤنڈز کی مسجد، آپ اسے مسجد بلال کہتے ہیں، لیکن اگر بلال آ جائے تو آپ اسے کمیٹی کا رکن بننے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ آپ کے گاؤں سے یا آپ کے ملک سے نہیں آئے۔ آپ مسجد سلمان رومی کہتے ہیں، سلمان جو رومن تھے، سفید فام۔ اگر سلمان آ جائیں، او اے بھائی معذرت، آپ مصر سے نہیں ہیں، آپ مصری نہیں ہیں، ہم آپ کو کمیٹی کا رکن بننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ممکنہ طور پر حسن مبارک ہاں، مگر آپ نہیں۔ معذرت بلال، ہم جانتے ہیں آپ نے جو قربانیاں دیں، لیکن آپ انڈیا سے نہیں، ہم انڈین ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم منتخب لوگ ہیں، تو ہم آپ کو کمیٹی کا رکن نہیں بنا سکتے۔ 1400 سال پہلے، اور آپ کے پاس ابھی بھی وہی مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ابو ذر سے کہا اے ابو ذر، تم وہ شخص ہو جس میں جہالت کے خصائل موجود ہیں، تمہارے اندر جہالت کے خصائل ہیں۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا جس کسی کے اندر جہالت کے خصائل موجود ہوں وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اور صحابہ نے کہا ان صام و ان صلی، چاہے وہ نماز پڑھے یا روزے رکھے، تو پیغمبر نے فرمایا ان صام و ان صلی، چاہے وہ روزے اور نمازیں پورے کرے وہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔ میں اسے ذرا واضح کر دوں، یہاں بہت سے مفتی ہیں، اگر میں غلط ہوں تو وہ بعد میں میری اصلاح کر دیں گے۔ نسل پرست ہونا ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ آپ امت کی بات کرتے ہیں، آپ ایک امت کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ امت کو تقسیم کرتے ہیں۔ آپ بلال کے متعلق بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر یہی آپ کا نقطہ نظر ہے اور آپ کے ارادے کا یا آپ کے گھروں کا، تو پھر اگلی مرتبہ جب آپ کتابیں پڑھیں تو کہہ دیں گے کہ ہم بلال کو ترک کرتے ہیں، ہم سلمان کو نظر انداز کرتے ہیں، ہم صہیب کو ترک کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے درست قسم کے نہیں ہیں۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے عزیز محترم بھائی اور بہنوں، ہم ایمان والے ہیں، ایک وراثت والے لوگ ہیں۔ کسی نے ہماری حالت کو تبدیل نہیں کرنا سوائے ہمارے اپنے آپ کے۔ کسی نے نہیں آنا۔ ایک شاعر ہے جو ایک خوبصورت نظم کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگ قبرستان آتے ہیں اور صلاح الدین کی قبر پر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قم یا صلاح الدین قم، قم یا صلاح الدین قم، صلاح الدین اٹھو، اپنی قبر سے اٹھو۔ کیا تم نہیں جانتے فلسطین کے مظالم کے بارے؟ کیا تم نہیں جانتے عراق اور شام میں کیا ہو رہا ہے؟ قم یا صلاح الدین قم حتى اشتكى مرقده من حول العفونة، كم مرة في العام توقظونه، كم مرة على الجدار الجبن تجلدونه، أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة۔ وہ کہتے ہیں اٹھو صلاح الدین اٹھو، یہاں تک کہ صلاح الدین کی قبر بھی رونے لگتی ہے اور شکایت کرتی ہے اس ظلم کی جو ہو رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تم سال میں کتنی مرتبہ آ کر صلاح الدین کو جگاؤ گے؟ اے صلاح الدین کینیڈا آ جاؤ، ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ امریکہ آ جاؤ، یہاں بہت مشکل ہو رہی ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا سال میں کتنی مرتبہ تم آ کر صلاح الدین کو اٹھاؤ گے؟ اس نے کہا کتنی مرتبہ تم صلاح الدین کو زحمت دو گے اپنی بزدلی کی وجہ سے؟ اور پھر وہ تنزیہ طور پر کہتا ہے، اس نے کہا کیا یہ سچ ہے کہ زندوں نے مردوں سے مدد مانگنا شروع کر دیا ہے؟ کہ ہم نے مردوں سے مدد مانگنا شروع کر دیا ہے؟ اور اسی لیے میرے محترم بھائی اور بہنوں، وہ شخص نیلسن منڈیلا، اس شخص نے ایک وراثت چھوڑی، وہ ایمان کے بغیر مر گیا، لیکن اس میں کوئی مبالغہ نہیں
اس نے عالمی سطح پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں کی تجدید کی ہے۔ فتح مکہ کی سنت، درگزر کی سنت، اصولی ہونے کی سنت، اور یہ ہماری وراثتیں ہیں، اور یہ ہماری وہ وراثت ہے جس کو ہمیں دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عظمت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کسی زمانے میں ہمارے پاس موجود تھی، اللہ سبحانہ وتعالی اس امت کو دوبارہ عظیم بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو مشکلات سے نجات دے اور غیر مسلموں کو بھی، وہ جہاں بھی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ امت بنائے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نسل پرستی کی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اس دنیا میں متحد رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت الفردوس میں دوبارہ متحد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔